آپ نے بھی اعتراض اٹھایا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ، اور عمران خان صاحب ہمسیلف بہت دفعہ اعتراض اٹھا چکے ہیں. ریسنٹلی بھی انہوں نے کہا کہ کیسز سے الگ ہو جائے. پھر آج ہم نے دیکھا کہ حامد خان صاحب نے بھی اعتراض اٹھایا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے اس پہ یہ کہا کہ اگر آپ کو اعتراض ہوگا، ہمیں تو اعتراض نہیں ہے، ہم تو الگ نہیں کر سکتے، آپ کو اعتراض ہے تو خود کو الگ کر لیں. اور پھر حامد خان صاحب کورٹ روم سے باہر بھی چلے گئے. یہ جو عدم اعتماد کی وجہ ہے، یہ ہے کس وجہ سے؟ خان صاحب کو بھی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چیف جسٹس پہ. تھینک یو ویری مچ. پہلے آپ نے کچھ گفتگو وہ سنائی ہے کہ جی پاکستان میں ہم نے ہر صورت میں ایک سپر کورٹ سپریم کورٹ کے اوپر لاگو کرنی ہے. میں اس کے اوپر شارٹ کامنٹ کر کے آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. دیکھیں، پاکستان میں کوئی ادارہ اس وقت ایسا نہیں ہے جس پہ لوگوں کو اعتراض نہ ہو. مثال کے طور پہ بلوچستان کے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ ہمیں لیویز چاہیے، نہ پولیس چاہیے، نہ فوج چاہیے. جو نارتھ پاکستان ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے ساری فورسز آپ نکالیے. کراچی والے کہتے ہیں ہمیں رینجرز نہیں چاہیے. اسلام آباد والے کہتے ہیں ہمیں سی ڈی اے نہیں چاہیے. لاہور والا کہتا ہے ہمیں ایل ڈی اے نہیں چاہیے. تو پھر تو ہر ادارے کے اوپر جس کے اوپر لوگ عدم اعتماد کریں گے، ایک نیا ادارہ بنانا پڑے گا. اور اس کا تجربہ بہترین اور بدترین دونوں آپ کو لاہور میں اور پنجاب میں ملتا ہے، جہاں 11 قسم کی پولیس بنائی جا چکی ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ہمارا پولیس کا ایک لڑکا اغوا ہوتا ہے ڈاکوؤں کے ہاتھوں، تو ایک ڈاکو رہا کر کے اس لڑکے کو چھڑوایا جاتا ہے. اور وہ ڈاکو نہ پکڑے گئے اور نہ ہی وہ مارنے والا کوئی ایک قاتل بھی جس نے پولیس کو وہاں پہ ایک کربلا مچا کے بیچاروں کو مار دیا، کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے. ایک یہ تو یہ پاکستان کے سارے اداروں کا یہ حال کرنا چاہتے ہیں جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں. ون. دوسرا، اب آپ آ جائیے کہ کیا پاکستان میں کسی نے عدم اعتماد پہلی دفعہ کسی کے اوپر کیا ہے؟ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں جو پچھلے ایک چیف جسٹس تھے، جسٹس گلزار، ان کے 4 رکنی بینچ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے متعلقہ جو بھی مقدمات ہیں یا عمران خان سے متعلقہ جو مقدمات ہیں، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اپنا، اور ابھی تک موجود ہے. اس کو کسی نے نہ ریویو کیا، نہ اس کو انڈو کیا، اور نہ ہی اس فیصلے کو واپس لیا گیا. وہ اس بینچ کے سامنے جس میں موجودہ فاضل چیف جسٹس صاحب ہوں، نہ فکس کیا جائے. اس لیے یہ نئی بات کوئی نہیں ہے. ون. دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف اینڈ کمپنی نے پاکستان میں کوئی زمانہ ایک دفعہ انہوں نے کوئی عدم اعتماد کیا؟ انہوں نے پورے سپریم کورٹ پہ عدم اعتماد کیا جسٹس ڈوگر کے زمانے میں، اور کہا کہ جب جمہوری سپریم کورٹ آئے گی تو اس وقت ہم جا کے اس کے سامنے اپنی اپیل رکھیں گے. جمہوری سپریم کورٹ آئی اور جمہوری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس وقت ایک شخص تھا جو سیاسی آدمی تھا، اس کا نام نہیں میں لینا چاہتا، اور دوسرے جو تھے ملتان والے وہ ایک سیاسی شخصیت کے رشتہ دار تھے. انہوں نے 8 سال کا ڈیلے ان کی اپیل میں. ہمیں کہتے ہیں ایک دن کا ڈیلے ہے تو دن میں گھنٹے اور منٹ اور سیکنڈ، اور سیکنڈ کا بھی مائکرو سیکنڈ جو ہے اس کو سارے کا سارا ایکسپلین کرو، لیکن وہ 8 سال معاف ہو گئے. یہ پہلی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہے. پاکستان میں کرنے کی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہارے ہوئے لوگ، اقتدار جن کو سونپا گیا ہے، ان کی ویلیڈیٹی اور لیجیٹمیسی، کہ لوگ ان کو جائز مانیں، ان کو قانونی مانیں، اپنا رہبر و رہنما ان کو مانیں، اور ان کو قوم کا مسیحا مانیں. اس کے لیے جتنے بازو مروڑے گئے، جتنے بازو توڑے گئے، جتنے گھروں اور عورتوں کے پردے اور آنچل اڑائے گئے ہوا میں، وہ ساری قوم اس کو جانتی ہے. اس لیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ سیاستدانوں کے درمیان کسی جگہ کوئی جھگڑا ہوا ہے. جھگڑا تھا ہی نہیں. 8 فروری کو جن لوگوں نے ووٹ دیا، اگر ان لوگوں کے ذریعے سے منتخب ہونے والے ان کو اقتدار سونپ دیا جاتا تو جھگڑا نہیں تھا. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یحییٰ خان کے زمانے میں جو الیکشن ہوا تھا، اس میں جس آدمی کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے پورے پاکستان میں، 187 اس کو سیٹیں ملی تھی. پاکستان کا جو ویسٹ تھا اس میں صرف 86 سیٹوں والی پارٹی اکثریت میں تھی. اس کو اقتدار دیا جاتا تو جھگڑا نہیں ہوتا. 3 دفعہ یحییٰ خان نے اسمبلی بلائی، اور 3 دفعہ اس نے فراڈ کیا مجیب الرحمان سے اور ایسٹ پاکستان کے لوگوں سے. اور یہ وہ عظیم لوگ ہیں جہاں مسلم لیگ بالکل ظاہر ہے. یہ تو تاریخ موجود ہے ڈاکٹر صاحب، اور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس سٹیج پہ جب اتنے زیادہ اعتراض چیف جسٹس کی اپیرنس پہ بڑھ گئے ہیں، جو کیسز وہ سن رہے ہیں، آج بھی حامد خان صاحب نے کہا، حامد خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ نے الگ ہونا تو آپ ہو جائیں، مورلی چیف جسٹس صاحب کو علیحدگی کر لینی چاہیے پھر؟ میں ایک جملہ مکمل کر کے آپ کے سوال پہ آتا ہوں. وہ یہ تھا کہ یہ اتنے عظیم لوگ تھے اور عظیم لوگ ہیں کہ ہم نے جو قائد اعظم ہاؤس ہے اس کے اندر بھی یہ قائد اعظم کا جو یوم گزرا ہے اس کا دن ہم نے نہیں منایا. اور انہوں نے ڈھاکہ میں
جب مجیب کی بیٹی گئی ہے اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کا دن منا کے ساری دنیا کو حیران کیا اور انڈیا کو انہوں نے پریشان کر دیا. اب یہ ہے کہ کیا کوئی مثال موجود ہے کہ آپ کسی پہ اعتراض کریں تو وہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کی پہلی مثال اوگسٹو پنوشے، ایک چلی کا ڈکٹیٹر تھا، اس کی مثال موجود ہے. ہاؤس آف لارڈ میں اس کا مقدمہ چل رہا تھا. ایک لا لارڈ کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ کی جو بیگم ہیں ان کی سمپتی ہے، ہمدردی نہیں ہے، سمپتی ہے. وہ کسی جگہ پلے کارڈ پکڑ کے کھڑی ہوئی تھی. ایمنسٹی انٹرنیشنل جو انسانی حقوق کی تنظیم ہے، لندن میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس کے باہر کہیں وہ کھڑی ہوئی تھی، اس لیے آپ ہٹ جائیے. نہ صرف اس نے بینچ سے استعفیٰ دیا بلکہ وہ اپنے لا لارڈ شپ سے بھی اس نے استعفیٰ دے دیا. دوسرا مثال پاکستان کے اندر موجود ہے. شہید بی بی کا میں وکیل تھا، راجہ انور صاحب آصف زرداری کے وکیل تھے، اور ایک بینچ چلا رہا تھا ایک مقدمہ جس میں ایک شاہ صاحب تھے اور ملک قیوم صاحب تھے جو مرحوم ہیں جج. وہ مقدمہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو وہ ججمنٹ رپورٹڈ ہے 2001 کی، وہ نکال کے دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ کو تھا اس کا ہاتھ دھونے پڑے اپنے عہدے سے، ایک چیف جسٹس بننے والے لمبے عرصے کے لیے جو قیوم ملک تھے ان کو ہاتھ دھونے پڑے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 پرنسپلز لے ڈاؤن کیے کہ اگر ایک دفعہ آپ ریفری کو کہہ دیں کہ آپ ریفری نہ بنے میرے مقدمے میں تو ریفری کو ہٹ جانا چاہیے. پرنسپل نمبر 1. میں آسان زبان بول رہا ہوں، وہ لیگل میکسم اور ڈکشن نہیں بول رہا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی جگہ شک ہو جائے کسی پارٹی کو کہ اب اس کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر جج کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اس کے اوپر آپ اگر ججمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر ہیں اور اس پہ اسٹڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو جسٹس مرکنڈے کی اسٹڈی آپ دیکھ لیجئے انڈیا کے اندر. اس لیے یہ کوئی انہونی کسی جگہ بھی نہیں ہے جو بات کی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا جو پام بیچ کاؤنٹی کا کیس تھا جس میں جارج جونیئر بش کے باپ کے دوستوں نے الگور کو ہرا دیا تھا، تو اس میں بھی جو الگور تھا اس نے عدالت کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعتراضات اس طرح کے پام بیچ کاؤنٹی کی جو فلوریڈا کے اندر یہ آتی ہے اس کی جو سپریم کورٹ تھی اس میں وہ اٹھائے اعتراضات جو ظاہر ہے کہ پہلی بار تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں اٹھائے گا. اس سے پہلے آپ نے بہت اچھی مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کی ہیں، لیکن آج آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وکلا سے جب گفتگو کی، خطاب کیا، اس نے اس خطاب میں انہوں نے بہت سارے باتیں کہی ہیں جس میں سے چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں. آئینی عدالت کے قیام کی امپورٹنس ڈسکس کی گئی ہے، اور پھر جو 63A میں تبدیلی ہے اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں. اب آپ لوگ ظاہر ہے کہ اس کے اگینسٹ ہیں. جی ایک کر کے میں لے لیتا ہوں. جی پہلے تو یہ ہے کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے متفقہ طور پہ 72 میں پہلا دستور بنایا تھا جس کو پھر فائنلی ایڈاپٹ کیا ہم نے 1973 میں 12 اپریل کے روز. جی 73 میں. تو جو بنانے والے تھے وہ سارے ان کو تو سمجھ نہیں آئی جو اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، جو جا کے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے وکیل کو، ہمارے دوست کو، کہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں. جی یہ مجبوریاں مت بیچیں مارکیٹ میں، ان کا دور ختم ہو گیا. نمبر 1. جی دوسرا اس کا پہلو جو 63A ہے وہ ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے ووٹ دیا، آپ کے گھر والوں نے ووٹ دیا، آپ نے کمپین کی اور ایک آدمی آپ کے ووٹ سے جیتا. آپ اس پارٹی کی ہیڈ ہیں، آپ کو وہ چھوڑتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 25 کروڑ کی آفر ہے، میں دوسری طرف جانا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ اس کو لوٹے بننے کی اجازت دی جائے.